اور حدیث پاک میں مفہوم ہے، مکے کا شہر ہے، ایک بچہ ہے، ایک عورت ہے، بچہ یتیم ہے، عورت بیوہ ہے، غربت ہے، تنگ دستی ہے، مفلسی ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے، نہ پہننے کے لیے کچھ ہے، یہ بچہ پریشان ہے۔ والدہ کے کپڑے ختم ہو گئے ہیں، وہ سیدھا ہو گئے، نہ تو مزدوری ہے کہ مزدوری کر کے کم از کم اپنی والدہ کے کپڑے خرید لوں، بہت پریشان ہے کہ کیا کروں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، والدہ کے کپڑے بھی بالکل ختم ہو گئے ہیں، بوسیدہ ہو گئے ہیں، مزدوری بھی نہیں مل رہی، کروں تو کیا کروں۔ اس کا چچا جو تھا وہ صاحب ثروت مالدار تھا، اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں اپنے چاچا کے پاس جاتا ہوں، جا کر اسے کہتا ہوں، اسے ادھار مانگتا ہوں، اسے کہتا ہوں میری تھوڑی سی مدد کر دے، اور کچھ نہیں دے گا تو کم از کم تیرے کپڑے تو دے دے گا۔ یا اپنے چاچا کے پاس چلا جاتا ہے، جا کر چاچا سے کہتا ہے کہ اے چاچا مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں تو میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اے چاچا کافی دن ہو گئے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، بڑی بات یہ ہے کہ میری اماں کے کپڑے بالکل بوسیدہ ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، کچھ نہیں، ایسا کر یا مجھے تھوڑا سا ادھار دے دے یا میری مدد کر دے تو میں کم از کم اپنی والدہ کے کپڑے تو خرید کر اس کو کپڑے پہنا دوں۔ چاچا سنگ دل تھا، سخت دل تھا۔ پہلے اس نے کہا کہ ہاں تو میرا بھتیجا ہے، ایک خاندان ہے۔ جب اس نے یہ سوال کیا تو چاچا کہہ رہا ہے کہ تم میرا کوئی رشتہ دار نہیں، میرے گھر سے یہاں سے نکل جا، میرے دروازے سے بھاگ جا، نکل جا، یہاں سے کچھ نہیں ہے۔ تو جب بھی کوئی اپنا اس طرح انکار کر دے، چاچا، بھائی، ماموں، تو بڑا دل کو دکھ لگتا ہے، بڑی دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کوئی غیر کر دے تو تکلیف نہیں ہوتی، اپنا اگر اس طرح دھتکار دے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بچہ رو بھی رہا ہے، راستے میں آ بھی رہا ہے، سوچ بھی رہا ہے کہ میرا چاچا نے انکار کر دیا، چلو کھانے کے لیے کچھ نہ دیتا، کم از کم میری والدہ کے لیے کوئی ایک کپڑا تو دے دیتا۔ یہ روتا ہوا آ رہا ہے، ایک آدمی آ گیا راستے میں، اس نے پوچھا بیٹا رو کیوں رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ کہتا ہے کہ اے چاچا میں غریب ہوں، مفلس ہوں، تنگ دست ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میری والدہ کے کپڑے بوسیدہ ہو گئے ہیں، بالکل ختم ہو گئے ہیں، میں اپنے چاچا کے پاس گیا تھا، چاچا نے مدد بھی نہیں کی اور مجھے بد کلامی کی ہے، میرے ساتھ سختی سے پیش آیا، مجھے اپنے گھر سے نکال دیا، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے یار میں تجھے ایک مشورہ دیتا ہوں، ایک دروازہ ہے، اس دروازے پر چلا جا، جو بھی تم وہاں جا کر سوال کرے گا، جو بھی مانگے گا تجھے سب کچھ مل جائے گا، لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو ہے اس کا دین کوئی اور ہے، اس کا مذہب کوئی اور ہے، اس کا دھرم کوئی اور ہے۔ سوال جو کرے گا پورا ہو جائے گا، جو مانگے گا وہ تجھے مل جائے گا، لیکن دین اس کا کوئی اور ہے۔ یہ کہتا ہے یار بتا وہ دروازہ کہاں ہے؟ یہ اس کو بتاتا ہے کہ حرم کعبہ میں چلا جا، محمد بن عبداللہ ایک نام ہی ہوگا، اس سے جا کر جو بھی تو سوال کرے گا تیرا سوال پورا ہو جائے گا، لیکن اس کا دین کوئی اور ہے۔ یہ بچہ کہتا ہے کہ میں ایسا کہتا ہوں پہلے اپنے والدہ کے پاس جاتا ہوں، اس سے اجازت لیتا ہوں، اس کے بعد چلا جاؤں گا۔ کہ اپنی والدہ کے پاس آیا، کافر تھے لیکن والدین کا کہا مانتے تھے۔ آج کا مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو کر اپنے والدین کا کہا نہیں مانتے، اساتذہ کا کہا نہیں مانتے، بڑوں کا کہا نہیں مانتے۔ یہ ہماری پریشانیاں کیوں ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے خاص کر نوجوان جو ہیں ان کے دلوں سے ادب احترام ختم ہو گیا، والدین کا ادب احترام ختم ہو گیا ہے، اساتذہ کا ادب احترام ختم ہو گیا ہے، بڑوں کا ادب احترام ختم ہو گیا ہے، اس کے پریشان ہیں۔ تو بے شک کافر تھے لیکن والدین کو مانتے تھے۔ تو والدہ سے کہتا ہے کہ اماں، والدہ نے پوچھا ہاں بیٹا چاچے کے پاس کیا تھا پتا؟ یہ رو رہا ہے کہ اماں اس نے تو انکار کر دیا، اس نے تو رشتے سے بھی انکار کر دیا، مجھے اپنے گھر سے بھی نکال دیا۔ میں راستے میں آ رہا تھا، ایک آدمی ملا ہے، اس نے ایک در بتایا ہے، ایک گھر بتایا ہے،
ایک جوان ہستی بتائی ہے کہ اس کے دروازے پر چلا جا. بیٹا وہ کون ہے؟ بیٹا کہتا ہے اس کا نام محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ عورت کہتی ہے بیٹا نام، اس کا نام میں نے بھی سنا ہوا ہے، ماشاءاللہ وہ تو جادوگر ہے. جو بھی اس کا چہرہ انوار دیکھتا ہے، اس کی محفل میں بیٹھتا ہے، اس سے گفتگو کرتا ہے، اسی کا ہو جاتا ہے. اس کے پاس نہیں جانا. اگر تو اس کے پاس چلا گیا، اس کا ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ میری خدمت کون کرے گا؟ میری تیمارداری، میری خدمت کون کرے گا؟ میرا اور تو کوئی نہیں ہے، تو وہاں نہ جا. بس یہ طرح گزار رہے ہیں. یہ بار بار کہتے ہیں اماں بات سن، مجھے جانے دے. میں جا کر اس سے پہلے یہی کہوں گا کہ میرا سوال پورا کر نہ کر، جو کچھ میں مانگ رہا ہوں وہ پورا کر نہ کر، میں تیرا دین قبول نہیں کروں گا، تیری بات بھی نہیں سنوں گا. تو والدہ نے اجازت دے دی، بیٹا جا، پر خیال کرنا اس کا رخ انور نہ دیکھنا، اس کا چہرہ انور نہ دیکھنا. یہ کہتا ہے نوجوان، والدہ میں نہ اس کا چہرہ دیکھوں گا نہ اس سے گفتگو کروں گا، میں پہلے یہی کہوں گا. یہ پوچھتا چلا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے جھومٹ میں جلوہ افروز میں آقا علیہ السلام یہ جا کر کھڑا ہے، پوچھتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کہاں ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انا محمد، میں محمد ہوں. تو یہ کہتا ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، ایک چیز میں نے آپ سے مانگنی ہے، پر شرط میری یہ ہے کہ میں آپ کا دین قبول نہیں کروں گا، آپ کی بات بھی نہیں سنوں گا. بے شک آپ میرا سوال پورا کریں نہ کریں، میں آپ کی بات بھی نہیں سنوں گا، آپ کا دین بھی قبول نہیں کروں گا. تو محبوب نبی، شفیق نبی، مہربان نبی، غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا تو میری بات سن نہ سن، میرا دین قبول کر نہ کر، میرا رخ انور دیکھ نہ دیکھ، تو بتا اپنا سوال تو بتا، تیرا سوال کیا ہے؟ مجھ سے مانگ کر تو دیکھ، جھولیاں بھر دوں گا. وہ بچہ کہتا ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس طرح غریب ہوں، تنگ دست ہوں، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، میری والدہ جو ہے اس کے کپڑے نہیں، وہ سیدھا کپڑے ہیں، کچھ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اپنی رحمت والی چادر، مدثر والی چادر، رحمت والی چادر مبارک اٹھائی، اس بچے کو دی. بچے سے فرمایا کہ جا اپنی والدہ کو جا کر پہنا. یہ بچہ چادر مبارک لے کر آ رہا ہے، سوچ رہا ہے راستے میں کیا لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، جو بھی اس کو دیکھتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، لیکن اس میں یہ کیفیت تو نہیں ہے، یہ تو بڑا مہربان ہے، بڑا شفیق ہے، میں نے اس کو بالکل انکار کر دیا، میں تیری بات بھی نہیں سنوں گا، تیرا دین بھی نہیں مانوں گا. چاہیے تو یہ تھا کہ مجھے یہ نکال دیتا، بھگا دیتا، کہ تو میری بات نہیں سنتا، میرا دین کو قبول نہیں کرتا، بھاگ جا. لیکن اس نے اتنی مہربانی کی، اتنی شفقت کی، اتنا مجھ پر مہربان. یہ سوچ رہا ہے، سوچتے سوچتے جب گھر پہنچا، والدہ نے پوچھا ہاں بیٹا بتا، اس نبی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تجھے دین کی دعوت دی تھی؟ اس کا رخ انور تو نہیں دیکھا تھا؟ بیٹا کہتا ہے اماں اس کا رخ انور بھی دیکھ کر آیا ہوں، دل بھی دے کر آ گیا. سبحان اللہ. یہ رحمت والی چادر ہے، اس نے یہ چادر دی ہے. اماں میں نے پہلے اسے جا کر کہا تھا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیرا دین قبول نہیں کروں گا، تیری بات بھی نہیں سنوں گا. تو اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں فرمایا. یہ چادر دی، جب چادر اس نے اس بڑی ماں کے اوپر ڈالی، رحمت والی چادر تھی، پھر ماں بھی کہہ رہی تھی بیٹا تو اس کا کلمہ پڑھنا چاہیے. سبحان اللہ. جب اس کا کلمہ پڑھو، وہ تو سچا نبی ہے. لوگ تو جھوٹ بولتے ہیں.